الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، آپ کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے شیطان کے بارے میں کہ شیطان کون ہے۔ سورہ کہف میں اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا کہ وہ جنات میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنے دوست بناتے ہو ہمارے سوا، اور جو ایسا کرے گا وہ ظالموں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھتا ہے تو شیطان اپنے دیگر ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج یہاں پر نہ تم گزار سکتے ہو رات کو، نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت اور بسم اللہ نہ کہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ کہے تو شیطان بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اپنے دیگر ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج رات تم یہاں پر گزار بھی سکتے ہو اور تم آج کھانے کو بھی ملے گا۔ جی ناظرین، شیطان کیا ہے؟ شرعی حوالے سے شیطان کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا؟ شیطان کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیطان اللہ پاک کے کن بندوں پر کس وقت کن حالات میں حملہ آور ہوتا ہے، اور شیطان سے اللہ پاک کا مومن بندہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ آج اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ ناظرین کرام، موضوع کے حوالے سے یا کسی بھی اور حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کے گھروں پر، آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ پاک کی شیطان مردود سے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ شیطان، ابلیس جنات میں سے تھا، تو اس کو کس طرح شرعی حوالوں سے ہم اس کی وضاحت کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بھی یہ بات ذکر کی، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان اصلاً جنات میں سے تھا اور یہ آگ ہی سے پیدا کیا گیا، لیکن آسمانوں پہ رہتا تھا اس ٹائم میں، اور فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا۔ فرشتوں کا ساتھ تھا؟ جی ہاں، اور اس کا نام بھی عزازیل تھا۔ اچھا، عزازیل، یہ جیسے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہے، اسرائیل، تو اسی تناسب میں اس کا نام بھی عزازیل تھا، اور یہ اللہ کی اس نے بہت عبادت کی، اس قدر لاکھوں سال عبادت کرتا رہا۔ ایک آسمان پہ اس کا نام عابد تھا، عبادت گزار، کسی آسمان پہ اس کا نام زاہد تھا، یعنی بہت زہد کرنے والا، کہیں پہ اس کا نام متقی تھا، اور بڑے یعنی اس کے القابات تھے، سب کچھ تھے، اور ایک عرصے تک یہ کرتا رہا یہ معاملات، لیکن اس کے دل میں تکبر تھا، تو تکبر کی وجہ سے مارا گیا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور سورہ بقرہ میں بھی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت اس کو حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو خلیفہ بنا رہا، وہ بھی انسان کو بنا رہا، میں لاکھوں سال اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوں، تو یعنی میری ویلیو کم ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، کیونکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کر دی، خود شیطان وہاں پہ تھا، شیطان پہ بھی اس کی آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت ظاہر کر دی کہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے وہ اتنا علم شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت طیبہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان کا علم کم ہے بمقابلہ آدم علیہ السلام کے علم کا ہے، بالکل، اور پھر سید الانبیاء کا علم کی کیا عالم ہوگا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم تو سب سے بڑھ کر ہے، انہی کی وجہ سے تو آدم علیہ السلام کو علم ملا ہے۔ تو یہاں پر سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پر اس کا یہ معاملہ ہوا کہ اس طرح سے یہ کافروں میں سے شمار کر دیا گیا۔ پھر اسی آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
ہم نے ان سے کہا کہ اب زمین کی طرف اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین پر ایک مقررہ مدت تک کے لیے رہنا ہے۔ اچھا موسیٰ، آپ نے جیسے کہا کہ شیطان ملعون نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے نافرمانی اللہ پاک کے حکم کی شیطان ہی نے کی۔ رب نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، جیسے سورہ کہف میں ہے، اور شیطان نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا اور رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی یہ جنت میں رہا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو پھر اس نے ورغلایا، جنت میں ورغلایا تھا نا؟ جی ہاں، وہ جنت ہی میں ورغلایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے کہا کہ آدم آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے جو تمہارا دل چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عنہا، تو شیطان نے ان کو بہکا دیا اس بات سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ رہتے تھے۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ نے سارے واقعے کو بیان فرمایا۔ تو اب اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام تو جنت سے ہے، مگر یہ جنت سے باہر تھا، اور اس کے دخول کے لیے بعض روایتوں میں یہ آیا کہ مور جنت کا پرندہ ہے، تو شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی، اور مور سانپ کو کھا جاتا ہے، تو وہ شیطان مور نے اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا، نگل لیا، اور جنت میں آ گیا وہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ اس کے جسم سے نکلا اور پھر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور انہیں کہنے لگا کہ یہ درخت کھا لو، میں تمہارے لیے تمہارا بہت دوست ہوں، اور میں تمہاری اچھائی کی بات کر رہا ہوں، اس میں تمہارے لیے بہت بہتری ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر اس کو کھا لیا، کیونکہ آپ کے ذہن میں گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے سارا کا سارا واقعہ ہوا، اور پھر سارے کے سارے معاملات ہو گئے۔ اچھا، اب یہ آپ نے بتایا کہ شیطان سانپ کی شکل میں آیا، مور نے کھا لیا، اور پھر مور کے ذریعے سے شیطان جنت میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ جی تو ایک پورا ایک معاملہ ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہوگا کہ شیطان ملعون نے کہا اللہ پاک سے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا۔ اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ شیطان کو کس قدر اختیار دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بھی اللہ پاک کے بندوں کو بہکائے گا؟ ایک بڑا اہم آپ نے کوشچن کیا، چونکہ اس دنیا کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور معرفت کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کے لیے جو ہے پازیٹیو نگیٹیو دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ رب کریم مجھے مہلت دے دو۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ کہے تجھے کیا مہلت چاہیے۔ یہ سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ الباری نے یہ روایت مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمائی۔ تو اس پر شیطان نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام کے ایک بچہ پیدا ہوگا تو میرے 10 بچے پیدا ہوں گے، کہ بعض روایتوں میں 2 پیدا ہوں گے۔ تو کہا کہ تجھے یہ حاصل ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے مجھے تو رعایتیں دے۔ تو ٹھیک ہے، فرمایا کہ تیرا ہتھیار عورتیں اور میوزک ہے، میوزک کے ذریعے تو لوگوں کو بہکائے گا، اور خواتین عورتوں کے ذریعے بہکائے گا، اور تیری مسجد بازار ہے، تو بازاروں میں شیطانی کام سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کو اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو سہولتیں دی، لوگوں کو پھانستا ہے اور اپنے جال میں پھنسا کے لوگوں کو گناہ کی طرف لگا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم تو مجھ پہ بھی رحم فرما اور میری اولاد کے لیے بھی کچھ فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اولاد کے جب تک دم میں دم ہے وہ جب بھی توبہ کر لیں گے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور تمہاری اولاد جب پیدا ہوگی تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ میں پیدا فرماؤں گا۔ تو انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیطان اس کو بہکانے کا کام کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائی کا مشورہ دیتا ہے، اور جبکہ جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو اچھائی کا مشورہ دیتا ہے، جس کو ہمارے کہتے ہیں ضمیر کی آواز ہے۔ ہاں، کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک برائی کا خیال ہوتا ہے اور ایک اچھائی کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہ اچھائی کا خیال ہوتا ہے فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے، برائی کا خیال شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ باقاعدہ امتحان کے لیے آیا ہوا تو اس کو بہت ساری سہولتیں دی گئی ہے، شکلیں بدل لیتا ہے، مختلف صورتیں اختیار کر لیتا ہے، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اچھا سب
شیطان کے دیگر ساتھی بھی ہیں، جیسے ابھی آپ سے میری پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ وضو کے حوالے سے بھی ایک شیطان ہے، ولحان شاید اس کا نام ہے، تو اس طرح کے کتنے شیطان ہیں اور کس کس حوالے سے کب کب وہ بہکاتے ہیں اللہ کے بندوں کو؟ دیکھیں وضو کے حوالے سے تو حدیث شریف میں آیا کہ ذالک الشیطان یقال له الولحان، کہ وہ شیطان ہے جو وضو کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کو ولحان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے اندر جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کو خنزب کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ویسے عمومی حالات میں انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اس کے سینے میں تو اس کو خناس کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر مختلف قسم کے شیاطین مختلف کاموں میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ روایتوں میں بھی آیا کہ جب ایک مرد اور عورت تنہا اکٹھے ہوتے ہیں، اجنبی مرد اور عورت، تو خود اصل شیطان آیا تھا وہاں پر۔ اچھا، تو اس کو یہ مطلب کام کرنے میں بڑی رغبت ہوتی ہے کہ ان کو گناہ میں مبتلا کر دیا جائے۔ چلیں انشاءاللہ اس گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے ناظرین، اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے شرعی حوالے سے، اور شیطان کیا ہے، شیطان کون ہے، شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ فی الوقت جانا ہے ہمیں مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شیطان کیا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں ہم۔ پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل، مسائل کا حل بیان فرما رہے ہیں آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز شخصیت شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ سیکنڈ سیگمنٹ کا ابتدا کریں گے آپ کو پروگرام میں شامل کر کے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آفتاب باچکانی بات کر رہا ہوں گندکوٹ سندھ سے۔ جی آفتاب بھائی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہمیں جو شیطان ہے وہ نیک کی طرف روکتا ہے اور نیک کاموں کی طرف ہم جاتے ہیں تو شیطان بہلاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفل پڑھنے چاہیے یا کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہم وہ دعا پڑھیں؟ چلیں ٹھیک ہے آفتاب بھائی، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مسلسل سوال تھا میرا کہ جی ہم جیسے عام پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے مطلب ان کے طبقات ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کچھ پڑھ لکھے ہوتے ہیں تو وہ مطلب دینی علم حاصل ہوتا ہے، دنیاوی علم بھی حاصل ہوتا ہے، اور بعض ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو دنیاوی علم بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ دینی علم حاصل ہوتا ہے۔ تو آخر میں مطلب ہے جی کون کتنا مطلب عمل سے اپنے جنت کے کتنے درجات کو پائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کریں گے؟ جی انکل میں شہان بات کر رہی ہوں مانسہرہ سے۔ جی فرمائیے۔ جی انکل ہمیں آپ کا نمبر چاہیے۔ اچھا جی بہن، آپ کو مسئلہ پیش کرتی ہیں تو ہم ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہرحال ہمارے جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں آپ کے گھر پہ، آپ ذرا غور سے دیکھیے، آپ کے اسکرین پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب دیکھیں یہ کوشچن کیا ہاں بھائی نے، اچھا آفتاب بھائی نے کوشچن بڑا اچھا سوال کیا۔ جی شیطان بہکاتا تو اس سے کس طرح بچیں؟ تو دیکھیں اس سے بچنے کا طریقہ کار اللہ کا ذکر ہے، کہ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ جیسے ہی وہ ذکر الہی کو بند کرتا ہے تو شیطان فوراً جو ہے انسان کے کندھے پر آ جاتا ہے، دل کے اوپر، اور اس کے بعد آ کر باہر سے اپنی سونڈ دل میں لٹکاتا ہے اور اس میں پھر وسوسے اور برائی کے مشورے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ باقاعدہ حدیث شریف میں اس کی پوری کیفیت بیان ہوئی، جیسے ہی ذکر کرنا شروع کرتا ہے اور ویسے دور ہٹ جاتا ہے وہ شیطان۔ اور تو اس کے لیے اور باقاعدہ بچنے کے لیے، جیسے کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ جو کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ کہے دن میں، صبح میں کہہ لے، تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اس کے لیے 10 غلاموں کا 100 نیکیاں ملتی ہے، 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور شام تک شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو پاتا۔ ماشاءاللہ، گزارش کروں گا ذرا دوبارہ میرے بہن بھائیوں کے لیے بیان کر دیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جی اسی طرح اگر رات میں پڑھ لیں، یا یہ کہ جیسے کہ ہم آخر میں بتاتے تھے، ابھی بتاتے ہیں اس سوال کے جواب میں، یہ چوتھا کلمہ ہے نا؟ چوتھا کلمہ۔ اچھا، سورہ حشر کی آخری آیت ہے، یہ وہ کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم سے لے کے آخر تک۔ تو اس کے شروع میں 3 مرتبہ پڑھی جائے اعوذ باللہ، وہ اس طرح سے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر یہ آیت طیبہ پڑھ لی جائے، صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لی جائے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پہ معمور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ اور اگر وہ دن میں مر جائے تو شہید ہے، اور اگر شام میں پڑھے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، 70,000 موکل اس کی حفاظت کے لیے موجود ہو جاتے ہیں۔ اور
جادو جنات اور شیاطین اس سے دفع ہو جاتے ہیں. بہت مطلب کہ اس کی برکت ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. دیکھیں ناظرین، اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کے پوچھے سوالوں کے حوالے سے یقین کہ میرے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے ایسی عظیم شخصیات ہمارے اس پروگرام میں ہمیں عطا کی ہیں. کیمرے کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میں بھی یقیناً ان کے شاگردوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے صاحب. اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالر کہاں سے؟ جی میں ندیم الرحمان بات کر رہا ہوں پی ایس سی کامرا سے. جی فرمائیے. سر جی ایک چیز واضح ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور حدیث سے واضح ہے کہ شیطان ان لوگوں سے گلے ملے گا جو میاں بیوی میں فساد کرائیں گے. اچھا. تو سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جنہوں نے یعنی کہ اپنی مرضی سے شادی کروائی ہے اور مجھے پسند بھی تھی جو میری زوجہ محترمہ ہے، لیکن ابھی وہ آنے بانے سے کبھی کہتے ہیں دوسری شادی کر لو، اولاد نہیں ہو رہی، کبھی کچھ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی فساد کرتے رہتے ہیں. بتائیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی آیت مبارکہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم ان کے اس شر سے بچ جائیں. میں اپنی بیوی کے علاوہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ زکوٰۃ کے پیسے کیا کسی حج عمرے کرنے والے کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بہن ہے، اس کے بچہ نہیں ہے، تو انہوں نے نا بچہ اڈاپٹ کیا ہے اپنے بھائی کا، تو وہ کیا حقیقت جن کا اصل ماں باپ ہے وہ کرے گا یا جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ حقیقت کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ دبئی سے بات کر رہی ہوں. دبئی سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوالوں میں نوٹ کر لیے. اور ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں محمد رشید بول رہا ہوں، پنڈی صاحب سے بول رہا ہوں. اچھا جی فرمائیے. اصل میں کچھ کال میں ڈسٹربنس تھی، سمجھ میں نہیں آئی. بھائی آپ سے درخواست کروں گا دوبارہ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیے تاکہ ہم آپ کو صحیح طور پہ سن سکیں. جی جی اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ضلع ناروال سے بات کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے اور اس پہ یہ لاکھ ہو جائے تو اس پہ سالانہ 12,000 روپیہ لگتا ہے، تو میں نے یہ سنا کہ یہ سود ہوتا ہے، یہ لینا نہ جائز ہے. تو نہیں بہن ذرا سا میں درخواست کروں، مفتی صاحب سن نہیں سکے، ذرا سا سوال ریپیٹ کریے اور آہستہ سے. کون سا فنڈ؟ کون سے فنڈ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جو ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے جو آرمی میں ہوتا ہے، تو اس پہ جب وہ لاکھ ہو جاتا ہے تو سالانہ اس پہ 12,000 روپیہ لگتا ہے سالانہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو کیا یہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ پروویڈنٹ فنڈ کی بات تو نہیں کر رہی ہیں آپ؟ جو سرکاری ملازمین کو ملتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں اپنے بہت پیارے پیارے بہن بھائی سے درخواست کروں گا جب ہمیں پروگرام میں آپ ہمارے شامل ہوں تو اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیا کریں. آپ نے خود دیکھا انڈیا سے کال آئی ایک محترم کی ہمارے بھائی کی، لیکن وہ رابطہ نہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند نہیں کیا تھا. آپ بھی پلیز پہلے والیوم بند کیا کریں پھر پروگرام میں شامل ہوا کریں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں میرا والا سے بات کر رہا ہوں، وقاص نام ہے. جی 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 وقاص بھائی فرمائیے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو جادو ٹونے سے بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ مفتی ابوبکر صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ میں مکے سے بات کر رہا ہوں. مکے سے؟ اچھا جی فرمائیے. یہ میرا سوال ہے، مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، شیطان جو سانپ بنائے تو مور کھا لیا، سانپ کو مور کھا گیا تو جنت میں مور ہے تو شیطان باہر سے. اچھا ہم پورا سوال نہیں سن سکے، بہرحال آپ کا مطلب سمجھ گئے.
तो कैसे ये मसला मुझे खुश अच्छा, जितना हम समझ सके, अगर मुफ्ती साहब ने आपके सवाल को समझा है तो यकीनन आपको जरूर बताएंगे। मोर और सांप का जिक्र, हाँ, मोर और सांप का जिक्र है, कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल दोबारा रब्ता करें इंशाल्लाह हम आपको, तो क्योंकि शरई मसाइल है, अगर हम सवाल सही तौर पर नहीं समझ सकेंगे तो फिर आपको पता है हम जवाब नहीं दे सकेंगे। लिहाजा आप सही तौर पर पूरा सवाल करें, फिर इंशाल्लाह शरई वाले से मुफ्ती साहब को जवाब देंगे। एक और कॉलर मुंतज़िर है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है रब्ता नहीं हो पा रहा है, तो नाज़रीन अब इसी इंतज़ार के बाद हम छोटा सा इंतज़ार की ज़रूरत आपको और देंगे। एक मुख्तसर से वक्फे पे हमें जाना है, हमारे साथ रहिएगा। शैतान कौन है, इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं आपके प्रोग्राम आपके मसाइल के हल में, और शरई हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके मसाइल का हल भी बयान फरमा रहे हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबूबकर सिद्दीक़ शाज़िली साहब। तीसरे सेगमेंट में इब्तिदा करेंगे, आपके पूछे गए सवालों के शरई हल लेते हैं मुफ्ती साहब से। जी मुफ्ती साहब, एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि बाज़ लोग तो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, बाज़ लोगों को सिर्फ दुनियावी तालीमात होती है, दीनी तालीम नहीं होती, तो अब जन्नत में कौन किसको कितने दर्जात मिलेंगे। तो मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि जो दुनियावी तालीम है वो माश के लिए है कि रोज़ी किस तरह कमाई जाए, तो उसका दीनी मामलात के अंदर ये जन्नत में दर्जात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसमें दुनिया को अच्छा से अच्छा किस तरह बनाया जा सकता है, सिर्फ उतना ही ताल्लुक़ है। तो दीनी एतबार से तो फिर दोनों के दोनों बराबर ही हुए। और मामला ये है कि इतना इल्म हर इंसान को हासिल करना ज़रूरी है कि जिससे वो अपने नमाज रोज़े और जो फ़र्ज़ मसाइल है उनको सीख सके। तो उसमें जिसको इल्म ज़्यादा होगा तो और वो उस पर अमल भी करे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर उसके दर्जात हैं। और दर्जात तो असल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तहत है। हदीस करीमा में आता है कि जिसको जितना कुरान याद होगा उसको इसी कदर दर्जात मिलेंगे। हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा चल कुरान पढ़ता जा और दर्जात तय करता जा। यहाँ तक कि जन्नत के 6666 दर्जात है, ये सारी आयतें बढ़ के सारे दर्जे हासिल कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक क्वेश्चन क्या नदीमुर रहमान साहिब ने कि हम मियाँ बीवी आपस में हमें मोहब्बत है, औलाद नहीं होती तो बाद लोग कहते हैं शादी करो तो वो फसाद पैदा कर रहे हैं। तो मेरा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर, अगर फसाद की नीयत से ऐसा कह रहे हैं तो वाकई ये शैतानी काम है। लेकिन अगर किसी को औलाद नहीं होती और उसके आइज़ा अकरबा दोस्त अहबाब अगर उसको मशवरा देते हैं तो फिर वो फसाद नहीं है वो, क्योंकि शरीयत मुताहरा ने दूसरी शादी की भी इजाज़त दी है। और अगर कोई शख्स समझता है कि मैं हकूक़ अदा कर लूँगा तो उसके लिए जायज़ भी है। सही। तो उनकी बात पर उसको बिल्कुल शैतानी ना समझें। हाँ, अगर आपका इरादा नहीं है तो मोहब्बत से उन्हें मना कर दें कि मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंसाफ कर सकूँ उनमें। सही। फिर एक बहन ने क्वेश्चन किया था गालिबन कि ज़कात के पैसे क्या हज उम्रा वाले को दे सकते हैं। देखिए, हज उम्रा का ज़कात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात का ताल्लुक़ उस बात से कि सामने शरई फ़कीर है या नहीं है। अगर शरई फ़कीर हज उम्रा का इरादा करता है या अपनी उसको कोई भी ज़रूरत है तो आप उसको ज़कात की रकम दे सकते हैं। अब खा उससे हज करे या उम्रा करे, आप उसको मुख्तार कर दें। हाँ, मुख्तार कर दें। हाँ, अगर वो शरई फ़कीर नहीं है लेकिन हज पे जा रहा है तो उसको देने से ज़कात अदा नहीं होगी। और अगर शरीफ फ़कीर है और उसको आपने उसको दे दिए तो बहरहाल वो हज करेगा तब भी अदा होगी, हज ना करे तब भी अदा हो गई। सही। कहा कि बच्चे को गोद ले लिया है तो उसका अकीका असल माँ बाप करेंगे या गोद लेने वाले करेंगे। तो बात ये है कि उनमें से कोई भी कर ले, बच्चे की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, अकीके की सुन्नत अदा हो जाएगी। और बेहतर ये है कि माँ बाप करें ताकि वो शरीयत का जो हुक्म उनकी तरफ आता है तो वो पूरा हो जाए। अरे मुसा मादर साहब, इस जवाब में एक सवाल मेरे जहन में आया है। अमूमन देखा गया है लोग गोद में लेते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं तो वल्दियत में अपना नाम लिखवाते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद मुझ खाकसार ने भी पढ़ा है कि अल्लाह पाक सुब्हानहू फरमाता है कि तुम ले पालक औलादों को उनके बापों के नाम से पुकारो, उनकी वल्दियत तब्दील ना करो। लेकिन आज देखें फ़ी ज़माना सब अपना नाम लिखवा देते हैं बाप की या माँ की जगह पर। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़े इस हवाले से तो हुक्म तो यही है कि कुरान के हुक्म पे अमल किया जाए और उनके माँ बाप की जगह पे उन्हीं का नाम लिखवाया जाए। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे कानून इतने पेचीदा कर दिए गए हैं कि जिसकी वजह से उस बच्चे के लिए भी बड़ी परेशानी होती है और गोद लेने वाले के लिए भी परेशानी होती है। इवन ये कि अगर आपने किसी बच्चे को गोद लेकर अपने पास रखा, सरप्रस्त में अपना नाम लिखा, लेकिन हमारे यहाँ पे शनाख्ती कार्ड में वो खाना भी नहीं कि सरप्रस्त में उसका नाम लिख दिया जाए और माँ बाप की जगह पे माँ बाप का नाम रख दिया जाए, तो उससे कानूनी तौर पर बड़ी पेचीदगी होती है। इवन ये कि आप अपने बच्चे को कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको डाउट होगा अगवा करके तो नहीं लेके आएगा, ये मामला होगा। कहीं वतन से बाहर सफ़र कराना आपको तो उसमें भी दूसरे ममालिक के लोग जो है वो आपको नहीं छोड़ेंगे इस बच्चे के साथ।
تو یہ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں. بہرحال حکم تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اصل ماں باپ کا نام رکھا جائے. صحیح. پھر ایک کوشچن یہ کیا گیا کہ جی پی فنڈ کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو گورنمنٹ پراویڈنٹ فنڈ، اس کے لیے یہ کہ اگر وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے تو جی پی فنڈ جو بھی مل رہا ہے اس کو لینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس کو سود کے نام سے دے رہی ہے تو وہ سود نہیں ہو جائے گا اس کے کہنے سے. بات یہ کہ فقہ فرماتے ہیں کہ حکومت پہ، گورنمنٹ پہ بیت المال پر عوام کا حق واجب ہے جو کہ وہ ادا نہیں کر رہی. تو اب جس نام سے بھی وہ دے تو اس کو لینا جائز ہے. البتہ پرائیویٹ کمپنی میں جو جی پی فنڈ ملے گا آپ کو یا پی ایف ملے گا، پراویڈنٹ فنڈ ملے گا، تو اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ جو آپ کی اصل رقم ہے وہ تو لے سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف پر چونکہ ان کے اوپر آپ کے حقوق واجب نہیں ہے تو اس لیے وہ جو سود کے نام پہ دیں گے وہ نہ لیں. صحیح. وقاص صاحب نے کہا تھا کہ جادو ٹونے سے کیا موت واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں زندگی اور موت بلکہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں اور کسی کے حکم سے نہیں ہوتے. بے شک. البتہ یہ ضرور ہے کہ جادو یا ٹونا موت کا سبب بن سکتا ہے. سبب بن سکتا ہے. اور اسی لیے ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی جادو کر کے کسی کو قتل کرتا ہے اور یہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا بھی قتل ہے. اچھا اچھا. قتال اس کا ہوگا. یعنی ہاں جی. اور اگر وہ کفریہ کلمات استعمال نہیں کرتا لیکن دیگر کلمات پڑھتا ہے جس میں کفر تو نہیں ہے، حرام ہے، تو لوگوں کو ایذا دیتا، تکلیف دیتا، تو اس کا حکم قطاع الطریق یعنی ڈاکو کا سا ہے. قرآن میں باقاعدہ ڈاکو کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اس کی بھی سزا قتل ہی ہے، تو اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے کسی پروگرام میں آپ سے ذکر ہوا تھا کہ قاتل یا ڈاکو کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس قسم کا ہے کچھ؟ نہیں، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے ہاں تو پھر نماز جنازہ تو ہوگی، لیکن یہ اس میں احتیاط کی جاتی ہے کہ جو امام ہے مسلمانوں کا وہ اس کو نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. عبرت کے مسلمان پڑھے لیکن لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آگے اس نے بہت برا کام کیا تھا تو دیکھیں امام نے اس کی نماز نہیں پڑھی ہے. صحیح. اچھا اب آتے ہیں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے موضوع کی طرف کہ جنات تخلیق جنات انسانوں کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے ہوئی اور وہ جنات زمین ہی پر رہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا شیطان بھی قرآن مجید کے حوالے سے شیطان جنات میں سے ہے، ابلیس. تو ایک اکیلا وہ جنت میں، باقی جنات زمین پہ، ذرا سا وضاحت چاہوں گا شرعی حوالے سے. دیکھیے اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو ارادہ ہے تو وہ اس نے اس کے مطابق کیا، کیونکہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو بھی معاملہ ہوا، لغزش ہوئی آپ سے اور ابلیس نے جو کیا، یہ سب کا سب ارادہ الہی کے تحت ہی ہوا ہے. اور یہ سارا کا سارا نظام آگے چلانا، پھر اس کے بعد قیامت کو قائم کرنا، کوئی رب کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوا، سب اس کے ارادے کے ساتھ ہی ہوا. تو بہرحال احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ، اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ شیطان جو ہے وہ آسمان پہ رہتا تھا اور اس کو ایک الگ ڈیوٹی دی ہوئی تھی، اور باقی جو جنات تھے وہ زمین پہ تھے. البتہ جب جنات نے زمین پہ فساد برپا کیا تو فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا گیا تھا کہ ان جنات کو جا کے قتل کیا جائے اور ان کو زمین سے نکال کے سمندروں کے جزیروں میں قید کر دیا جائے. تو اس جماعت کے ساتھ جو ابلیس بھی آیا تھا. اچھا. ہاں اس نے آگے پھر یہاں پہ قتال بھی کیا تھا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آیا تھا. جی. اچھا اب اسی سوال کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے بعد ابتدائی زمانہ میں یوں کہہ لیں کہ شیطان کو یا جنات کو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتا تھا کیا؟ دیکھیں ابتدا کے زمانے میں یہ سب چیزیں نظر آتی تھی، اور بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہ باقاعدہ جنات انسانوں کو نظر آیا کرتے تھے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو فرشتے بھی نظر آتے تھے، لیکن پھر وہ فرشتوں کا نظر آنا بند ہوا. بلکہ ملک الموت کا بھی آتا ہے کہ جب وہ آتے تھے تو وہ نظر آتے تھے. اچھا. ہاں لیکن بعد میں پھر ان کا بھی نظر آنا بند ہو گیا اللہ کے حکم سے. البتہ جنات و شیاطین کا نظر آنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تھا، اور بیت المقدس کے جب تعمیر کر رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا تھا ان کو تعمیر کرتے ہوئے. شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام بول رہا ہوں حیدرآباد سے. حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں جی، فرمائیے. ہاں جی میں آرمی پرسن ہوں. پہلے ابھی ایک سوال ہے میری بہن کا نا، ڈی ایس پی فنڈ ہمارا ایک ہوتا ہے آرمی پرسن کا. اچھا بہت شکریہ، آپ نے وضاحت کر دی. جی تو اس کا یہ ہے کہ اس میں ہمیں اختیار ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں گورنمنٹ جو دیتی ہے، ہمارا ایک اسپیشل کاٹا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمیں گورنمنٹ ایکسٹرا دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمیں بھی یہ مرضی ہماری شامل ہوتی ہے کہ ہم اس میں زیادہ بھی کروا سکتے ہیں. اس کو اگر ہمارا 500 کاٹ رہا ہے تو ہم اسے 5000 بھی کروا سکتے ہیں.
تو آیا کہ اس کے اوپر ہمیں جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ سود ہے یا وہ گورنمنٹ کی طرف سے پیکیج ہے؟ اچھا منع کرنا چاہیں ذرا لازمی کر دیجیے اچھا گا. مفتی صاحب کو پوچھنا ہے آپ سے. جی مفتی اگر آپ بالکل منع کر دیں کہ میرا پیسہ نہ کاٹا جائے تو آپ کو اختیار ہوتا؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا, وہ کاٹتے ضرور ہیں. کاٹتے ضرور ہیں. ٹھیک ہے ہمارے فوجی بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے وضاحت بھی کر دی, میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب علی. وعلیکم السلام جی, میرا نام عمران ہے, میں سعودی سے بول رہا ہوں. جی عمران بھائی. جی عمران صاحب, میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب. گھر میں کالا تیتر رکھیں تو وہ جادو ٹونا نہیں ہوتا. عمران بھائی آپ کا سوال ہم سن نہیں سکے, ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں گے پلیز. سمجھ گیا میں. اچھا دیکھیں عمران بھائی, ہم نے سب سے ریکویسٹ کی اپنے بہن بھائیوں سے کہ ٹیلی والیوم بند کر دیے, پھر آپ پروگرام میں شامل ہوں تو بات سننے کا بڑا مزہ آتا ہے دنیاوی والے سے اور شرعی حوالے سے. جب تک ہم آپ کا سوال سن نہیں سکیں گے تو مجھ سے اس کا کیا جواب دیں گے. پلیز اپنا والیوم ٹیلی ویژن کا بند کریں, پھر ہمارے ساتھ آپ شامل ہیں اس پروگرام میں. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں. جی بہن. ہاں جی, تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو جو ہے نا 4 سال ہو گئے ہیں. تو پہلے جو ہے نا میرے ہسبینڈ بالکل ٹھیک تھے میرے ساتھ, مگر وہ آؤٹ آف دا کنٹری ہوتے ہیں, مگر جب بھی آتے ہیں, اب 2-3 دفعہ ہو گئے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں نا تو وہ گھر پر توجہ نہیں دیتے, گھر سے باہر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اچھا. تو اب جو ہے وہ بھی اب اس وقت بھی وہ آؤٹ آف دا کنٹری ہیں. پہلے فون پر بات کر لیتے تھے, اب وہ بھی بہت زیادہ کم کرتے ہیں, بہت زیادہ نہیں کرتے, بہت کم کرتے ہیں. اور اگر کرتے بھی ہیں تو موڈ صحیح نہیں ہوتا, کبھی کچھ. مجھے کبھی کہتے میں نے تمہیں رکھنا ہے, کبھی کہتے میں نے نہیں رکھنا, میں نے تمہیں چھوڑ دینا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کوئی کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ صحیح تعلق رکھیں, کیونکہ میں. ٹھیک ہے بہن, اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات آسانی میں تبدیل کر دے. اور جتنے اللہ پاک کے ولی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں دعا آپ سب سے درخواست کروں گا ہماری ان بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان میں اور ان کے شوہر کے درمیان میں محبتیں پیدا فرمائے. بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں ڈی ایس پی فنڈ کے بارے میں بھائی نے پوچھا تو میں نے اس کا جواب پہلے دیا تھا کہ اگر گورنمنٹ کے ملازم ہے اور گورنمنٹ ان کو ڈی ایس پی فنڈ دے رہی ہے یا جی پی فنڈ دے رہی ہے تو وہ لینا جائز ہے. ان کے سود کہنے سے وہ حرام نہیں ہوگا کہ سود کی باقاعدہ تعریف ہے اور سود کی تعریف کے تحت داخل نہیں ہے وہ. پھر دوسرا بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ گھر میں کالا تیتر ہو تو سنا کہ جادو ٹونا نہیں ہوتا. تو دیکھیں کالے تیتر کے حوالے سے تو کوئی آیت یا کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری, البتہ سفید مرغ کے حوالے سے حدیث طیبہ میں آیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احکام المرجان میں یہ باقاعدہ اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید مرغ میرا بھی دوست اور میرے دوست کا بھی دوست, یعنی جبریل علیہ السلام کا بھی دوست ہے. جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور تک شیطان نہیں آتا, اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت ہوتی ہے. تو سفید مرغہ اگر گھر پہ رکھا جائے تو یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ بہرحال سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو 3 دن کے لیے جنات شیاطین وغیرہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کام کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہے. تیتر کا تو سنائی بات ہے نا, یہ ایک اتھینٹک بات ہے جو کتابوں سے ثابت ہے. شبانہ بہن نے ملتان سے کوشچن کیا تھا اپنے میاں کے حوالے سے کہ وہ توجہ نہیں دیتے ہیں. تو دیکھیے اس حوالے سے تو بہت کچھ ہے, لیکن ایک مشورہ میں دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی غالباً آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں آ رہے, لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت طیبہ ہے. اس آیت طیبہ کو اگر عشاء کے بعد 180 مرتبہ پڑھیں, اس نیت کے ساتھ کہ معاملات درست ہو جائیں اور درمیان میں جو مداخلت شیطانی ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں تو آیت دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں. ہاں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک ہے جزاک اللہ مصعب. اچھا مصعب یہ بتائیے گا شیطان کے حوالے سے کہ روز قیامت جس کو روز حساب بھی کہتے ہیں کہ شیطان کا حساب کتاب بھی اگر وہ ڈائریکٹ جہنم رسید کر دیا جائے گا؟ نہیں, اس کا باقاعدہ حساب کتاب ہوگا اور اس کی موت بھی آئے گی. اس کے بڑے طریقے ہیں, سارے کے سارے احادیث میں بیان کیے ہوئے ہیں. اگر کہیں تو میں ذکر کر دیتا ہوں مختصر لفظوں میں
کہ جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا اس کی روح قبض کرو، تو وہ جائیں گے لیکن یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. اچھا ہاں بہت تیز ہے. اس کے بعد وہ عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو لے جاؤ، 70,000 فرشتوں کو لے جائیں گے وہ، پھر بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. پھر وہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم کے کتے لے جاؤ. تو 70,000 کتے جو ہے پھر اس کے لیے لے کے جائیں گے وہ. تو اب ابلیس آسمانوں میں جائے گا تو وہ آسمانوں میں پہنچ جائیں گے، وہ زمین میں جائے گا، زمین میں پانی میں جائے گا، پانی میں، یہاں تک کہ وہ تھک کے گر جائے گا اور کتے اس کو جا کے پکڑ لیں گے. اور جہاں پہ وہ گرا ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہوگی. اچھا اس پر اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے ملعون، تجھے پہلے موقع دیا گیا تھا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے تو نہیں مانا، آج تو سجدہ کرتا ہے. تو ایک دم تکبر میں کھڑا ہو جائے گا، نہیں ہرگز نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اس کو پتہ نہیں ہوگا وہاں پہ آدم علیہ السلام کی قبر ہے. بہرحال پھر اس کی روح قبض کی جائے گی. بروز قیامت اس کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا. اس کو لایا جائے گا اور اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا طوق ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کو اٹھاؤ. تو فرشتے اس کو اٹھائیں گے مگر کوئی اس پہ قادر نہیں ہو سکے گا. اللہ فرمائے گا 70,000 فرشتے ملا لو ساتھ میں، 70,000 ملا لیں گے، پھر 70,000 ملا لیں گے، 70,000 ملا لیں گے، لیکن یہ اٹھے گا نہیں. اللہ فرمائے گا جس کے گلے میں میری لعنت کا طوق ہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے. اللہ. تو بہرحال اس کو اس وقت بھی چانس دیا جائے گا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، لیکن نہیں کرے گا یہ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو جاؤ جہنم میں. تو یہ خود اٹھ کے پھر جہنم میں چلا جائے گا. اچھا جہنم رسید ہو جائے گا، مطلب یہ معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. ہاں اچھا اب یعنی ڈیوٹی والا آدمی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا. اچھا منفی ڈیوٹیز. اچھا ایک سوال یہ کہ شیطان کا ذاتی کنبہ ہے، جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، جناتوں میں ہوتا ہے، بیوی، ازواج، اولاد؟ تو شیطان کی بیوی کے حوالے سے تو کوئی روایت ہمارے اندر سے نہیں گزری. البتہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب دنیا میں آیا تو اس نے انڈے دیے. تو اس کے بلکہ اس کے یہ روایت آتی ہے کہ اس کے ایک ران میں مردانہ عضو ہے اور دوسرے ران میں زنانہ عضو ہے. خود ہی اپنے آپ سے جفتی کرتا ہے، اس سے پھر اس کو انڈے پیدا ہوتے ہیں اور انڈے سے پھر اس کی اولادیں پیدا ہوئی. اللہ اکبر. ٹھیک مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت کم وقت میں آپ نے بہت سارا ہمیں علم عطا فرمایا. اللہ پاک ہم سب کو صاحب عمل بھی بنائے. ناظرین کرام، کہاں تک ہم کامیاب رہے گفتگو میں یہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتائے گا. اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ پاک سے بہت پیار کریں، بہت محبت کریں. اللہ پاک کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کرنے کی ابتدا ہوگی نماز باجماعت سے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم اپنے اعزاء کو، دوست احباب کو کسی تقریب میں انوائٹ کرتے ہیں تو وہی لوگ آتے ہیں جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں. اسی طرح رب کی طرف سے اپنے بندوں کو دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ کی دعوت دی جا رہی ہے، وہی لوگ جاتے ہیں جو اللہ پاک کے بہت قریب ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی بخیر. اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار داور حضرت شیخ الحدیث فقیہ الازہر علامہ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے ساتھ آپ پروگرام میں پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.